الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، دین کے صحیح تصور میں ہم نے جب اس چیز کا واضح تصور قائم کر لیا کہ دین اپنے مشمولات کے لحاظ سے کیا ہے، دین کا کانٹینٹ کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جن کو دین کہنا چاہیے، تو اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ دین علیہ السلام کے ذریعے سے ملا ہے تو نبی کون ہے، ان کے منصب کی کیا نوعیت ہے، ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں ان کا منصب اپنے کیا حدود و قیود رکھتا ہے، اور ان کے ساتھ اگر کتابیں نازل کی جاتی ہیں تو ان سے کیا پیش نظر ہوتا ہے۔ ہم اس میں اس بحث کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ حق کے معاملے میں بالکل واضح ہو جائیں، یعنی ان کو اگر کوئی حق کی تعین کے معاملے میں تردد ہے، حق کا کوئی پہلو مختلف فی ہو گیا ہے، متنازع فی ہو گیا ہے، یہ متعین کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ کیا چیز ماننے کی ہے اور کیا نہیں ماننے کی، یا اس چیز کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ ان چیزوں کو ماننے سے کس طرح کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور چیزوں کو کیسے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنی کتابیں نازل کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جو کچھ کہے گا وہ ہوا ہو جائے گا۔ ایک بات اگر 10 آدمیوں نے 20 آدمیوں نے سنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے پوری طرح محفوظ رکھ سکیں، اس کے ما لہو اور ما علیہ کے ساتھ اس کو پوری طرح بیان کر سکیں، لیکن جب اس کو لکھ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں وہ ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہوگی تو ہم اس کی طرف مراجعت کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حق و باطل میں کہاں امتیاز کیا جائے اور کیسے امتیاز کیا جائے۔ اس چیز کو قرآن مجید ان 2 مقامات پر بیان کیا ہے، ایک سورہ بقرہ میں، اس کی آیت 213 اسی مدعا کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے، اور پھر یہ بتایا کہ ان نبیوں کے ساتھ اپنی کتاب نازل کی قول فیصل کے ساتھ، یعنی کتاب نازل کی تو اس میں حقائق کو اس طرح واضح کر دیا کہ گویا کسی چیز میں ابہام باقی نہ رہے۔ اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے، یعنی جو کچھ بھی ٹیڑھ افکار میں پیدا ہو گئی تھی یا زیغ و ضلال علم و عمل میں پیدا ہو گیا تھا اس کو بالکل درست کر دیا جائے، یہ بتا دیا جائے کہ دین ہی شارع یہ ہے، اس پر تم کو کھڑے ہونا ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہی بات ہے جو قرآن نے سورہ حدید کی اس 25 میں بھی واضح کی ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وہی مضمون ہے، اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب یعنی حق و باطل کے لیے میزان نازل کی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی یہاں بھی جو مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، عدل و انصاف تو اللہ دی ہوئی فطرت کا تقاضا ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن یہ کتابوں کے نزول کا نہیں ہے۔ کتابوں میں یا دین میں دیے گئے احکام میں سے ایک حکم ہے، یعنی یہ بات کہ دنیا میں لوگ عدل قائم کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کی اخلاقیات کا ایک اصول ہے، یعنی دین کے پورے کانٹینٹ میں ایک چیز ہے
کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، یعنی اس میں کوئی خرابی نہ رہے۔ انصاف پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیغ و ضلال ہے تو ختم ہو جائے، کوئی بدعت درائی ہے تو نکال دی جائے، کوئی غلط تصور آ گیا ہے تو اس کی تصحیح کر دی جائے، اور بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو کر لوگ یہ کہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یہ مطلب ہے لیقوم الناس بالقسط کا، اور اس مفہوم کو بالکل اس آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جو سورہ بقرہ میں، یعنی وہاں بھی یہی مضمون ہے، وہاں اس دعا کو کھول دیا ہے۔ لیقوم الناس بالقسط کے الفاظ میں جو اجمال تھا اسے وہاں کھول دیا ہے، لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ، وہاں اس کو کھول دیا ہے اور یہاں اس کو بالاجمال بیان کر دیا ہے۔ تو عربیت کا اچھا مذاق نہ ہو تو آدمی یہاں اس کو ٹھیک متعین نہیں کر پاتا، بلکہ دین کا ایک حکم انصاف دنیا میں قائم کرنا، اس چیز کو اس کا مقصود سمجھ لیتا ہے۔ یہ تو دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، بس دین کے اخلاقیات میں سے ایک اصول ہے، بس ایک قدر ہے جس کو اللہ کی دنیا میں یہ قائم ہو۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، لیکن یہ کتابوں کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ کتابوں کے نزول کا مقصد لوگوں کا دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر آ جانا ہے۔ یہ بحث اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں یہ لیقوم الناس بالقسط کے الفاظ مغالطے کا باعث بنے ہیں۔ یعنی ہم نے اب تک جن چیزوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بنیادی مسئلہ جو مغالطے کا باعث بنا وہ عبادت کے مفہوم کی تعین ہے۔ یعنی اس میں اللہ اور بندے کے تعلق میں کیا حدود ہونے چاہیے، وہ کیا چیز ہے تعلق، اس کے تقاضے اور اس کی حقیقت دونوں خلط ملط ہو گئے، اس کو درست کیا جائے۔ یعنی ایک کام جو کیا گیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ عبادت کا بالکل صحیح مفہوم متعین ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو صحیح مفہوم ہے یہ کس طرح سے ہمارے نہا خانہ وجود سے بیدار ہوتا ہے داخلی کیفیت کی صورت میں، اور داخلی کیفیت پھر کسے ایک باطنی مظہر بنتی ہے، اور پھر وہ خارج میں کیسے آتی ہے۔ یعنی اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کو واضح کر دینے کی ایک دوسری بڑی بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ اس دین کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کی اقامت کی جائے تو اس کا مفہوم کیا ہے۔ یعنی اس میں ایک بڑی غلطی دور جدید میں ہوئی ہے، یہ پہلے نہیں ہوئی۔ پہلے ہمارے جتنے اہل علم ہیں وہ اس کا مدعا اور مفہوم بالکل درست سمجھتے رہے، لیکن دور جدید میں خاص طور پر سید صاحب نے، جن کے فکر کا ہم تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں، انہوں نے اس کا مفہوم بالکل دوسرا متعین کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک چیز جو اصل میں دین کے بارے میں ہمارے رویے کو متعین کرتی تھی وہ دین کے بارے میں خارج گئی۔ یعنی وہ چیز تو ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ دیکھو میں نے تم کو یہ دین دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دینا، اس لیے دیا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونا، اس کی پابندی کرنا، اس کو اختیار کرنا، اس سے پکڑ کر رکھنا، اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہونے دینا، اس کو درست رکھنا، اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا۔ یعنی یہ مفاہیم تھے جن مفاہیم کے لیے ایک جامع تعبیر قرآن مجید نے اختیار کی کہ ان اقیم الدین۔ اس میں اس چیز کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا کہ اس کو دنیا میں نافذ کر دینا۔ یہ میں اس وقت بحث نہیں کر رہا کہ اس کو دنیا میں نافذ کر دینے کا کوئی حکم قرآن میں موجود ہے یا نہیں موجود، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ جب ہم دین کے کانٹینٹ کا مطالعہ کریں گے تو دیکھ لیں گے کہ اس کے احکام کیا ہیں۔ جو چیز واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تعبیر ہے اقامت دین کی، اس کو ہمارے سلف بالکل درست سمجھ رہے تھے اور اس کا وہی مفہوم بیان کر رہے تھے جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا۔ ان دو چیزوں کے نتیجے میں، یعنی عبادت کا غلط مفہوم متعین ہو جانے کے نتیجے میں، دین ایک داخلی کیفیت، ایک باطنی تجربہ، خدا کے ساتھ ایک زندہ اور شعوری تعلق نہیں رہا، بلکہ ایک خارجی حکم بن گیا۔ یعنی ایک ایسی چیز بن گیا جس میں ایک حاکم ہے، تون و کرہن ہم کو کرنی، یعنی یہ چیز بن گیا۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ اطاعت تو کرنی ہے، لیکن یہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی حقیقت جو ہے وہ اس داخلی کیفیت کا صحیح شعور ہے، اور اس صحیح شعور کے بعد اس کا ان باطنی مظاہر میں بدلتا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی سمجھانے کے لیے کہ ہر شخص صنفی کشش کو ایک کیفیت کے طور پر محسوس کرتا ہے، یہ انسان کے اندر انیٹ ہے۔ یعنی اس میں ذرا سا آپ اندر اپنے جھانک کر دیکھیں گے تو پالیں گے اسے
لیکن یہ ہر وقت باطنی مظہر میں نہیں بدلی ہوئی ہوتی، یہ خاص موقعوں پر باطنی مظاہر میں بدلتی ہے، اور باطنی مظاہر میں بدلتی ہے جب تو اندر ہی ہوتی ہے، خارجی ظہور اس کا ایک مخصوص عمل کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اندر واقع ہو جاتی ہیں پھر باہر آتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ عبادت کا ہے، یعنی وہ اندر ایک داخلی کیفیت کی صورت میں پہلے موجود ہے، ہم میں سے ہر شخص جو ایمان رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کا صحیح تصور رکھتا ہے اس کے اندر موجود ہے، یعنی وہ اندر سے اصلاً جھکا ہوا ہے، اندر سے اپنے آپ کو بندہ محسوس کرتا ہے، لیکن بندگی کا یہ شعور یا یہ احساس ہمہ وقت نہیں موجود ہوتا، یہ باطنی مظاہر میں بدلتا ہے۔ یعنی ہم خدا کی آیات دیکھتے ہیں تو یک بیک ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ شعور زندہ ہو گیا ہے۔ ہم اللہ کا کوئی انعام دیکھتے ہیں، شکر کرتے ہیں نا اس کا، تو اس موقع کے اوپر یعنی وہ دبی ہوئی داخلی کیفیت ایک باطنی مظہر میں وہ شعور اندر ہوتا ہے، باہر کچھ نہیں نکلتا، لیکن اس کے بعد وہ باہر بھی آ جاتی ہے، باہر آتی ہے تو پھر پرستش کے آداب اور رسم تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہماری عملی زندگی سے متعلق ہوتی ہے تو اطاعت بن جاتی ہے۔ تو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے، صحیح تعلق، یعنی عبد اور معبود کا تعلق، یہ سید صاحب کی تعبیر کے نتیجے مجروح ہوا، اور یہ مجروح ہونا محض ایک علمی چیز کا غلط ہو جانا نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں دینی رویے کا غلط ہو جانا ہے۔ یعنی ایک کہ میں اپنے دین کو پاتا ہوں اور اپنے اندر کی طرف دیکھتا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر کتنی پاکیزگی ہے، میری داخلی کیفیت کیا ہے، میرے اندر کوئی خدا کے ساتھ تعلق زندہ ہوا یا نہیں ہوا، میں ذکر کر رہا ہوں یا نہیں، ذکر کے معنی میں بتا چکا ہوں، یعنی میرے اندر خدا کی یاد ہے یا نہیں، میں شکر کے جذبات سے معمور ہوں یا نہیں، میں اپنے اندر سے جب اپنی زندگی کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہوں تو اس میں کیا چیز ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، یا خدا پر اعتماد ہے، توکل ہے، تفویض ہے۔ جب مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میرا کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ظہور پذیر ہوتا ہے، مصیبت میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں، اچھے حالات میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں، یہ میرے اندر کی ایک کیفیت ہے جو پوری قوت کے ساتھ بیدار کرنا دین کا مقصود ہے، بیدار کرنا اور ان مظاہر کو تقویت دینا دین کا مقصود ہے۔ گویا اصلاً دین ایک میرے داخل کی چیز ہے، وہ باہر جب آتا ہے تو مجھ سے کچھ تقاضے کرتا ہے، وہ تقاضوں سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں میرے اندر کا مسئلہ ہے۔ ان کی تعبیر میں یہ اصل میں باہر کا مسئلہ بن جاتا ہے، یعنی جیسے کہ میں نے کچھ چیزوں کو مانا اور ماننے کے بعد اب مجھے دنیا سے انہیں منوانا ہے اور کوئی نظام دنیا میں قائم کر کے عدل و انصاف کی نہریں بہا دینی ہے، یعنی یہ خارج کا مسئلہ بنیادی طور پر بن جاتا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ خارج کے لیے بھی دین احکام دیتا ہے، وہ زیر بحث آئیں گے، لیکن وہ اصلاً یعنی اصلاً میرے اندر اگر وہ داخلی کیفیت نہیں بیدار ہوئی، میں ذکر اور شکر کے جذبات سے معمور نہیں ہوا، میں نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ تفویض اور توکل کے تعلق میں نہیں باندھا، میرے اندر ایمان و اخلاق کی بیداری نہیں ہوئی، میں نے اپنے نفس کی آلائشوں اور ان کی پاکیزگیوں کو محسوس کر کے اپنے رب کو نہیں پکارا، اور میرے اندر پرستش کے وہ جذبات پیدا نہیں ہوئے جو دعا میں، مناجات میں، خدا کے ساتھ ایک رات کے تعلق میں، ایک داخلی کیفیت میں گڑگڑانے میں بدل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب میں نے دین کی حقیقت کو نہیں پایا، کچھ خارجی چیزوں کی ایک فہرست ہے جو میں نے اختیار کر لی ہے، اس کے تحت میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ دیکھیے کہ وہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو ساری صورتحال الٹ جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نظام دیا ہے، ہم اس نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، یہ نظام ایک ایسی خدائی فوجداروں کی جماعت چاہتا ہے جس باقی اصول بھی ہونے چاہیے تاکہ دنیا ان کے دیے ہوئے نظام کو اختیار کر سکے، اور ان کی کوئی محکم اساسات بھی ہونی چاہیے، یعنی دیکھیے باہر سے معاملہ اندر کو آ رہا ہے تو صورتحال بالکل الٹ جاتی ہے۔ یعنی یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، ایک بنیاد سے اٹھتا ہے اور ادھر جاتا ہے، اور ایک ادھر سے اٹھتا ہے اور بنیاد کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اتنا باہر رہ جاتا ہے کہ پھر اس کو لانا آسان نہیں ہوتا۔ اچھا، جب میں اس طرح دیکھتا ہوں دین کو تو پھر اس کے بعد ساری دنیا میں خدا کا دین قائم نہ ہو، ساری دنیا اس سے انحراف کر لے، ساری دنیا میں ظلم و عدوان کا دور دورہ ہو، میرے اندر یہ تڑپ تو پیدا ہوگی کہ ایسا نہ ہوتا اور ساری دنیا صحیح ہو جاتی۔ لیکن دین کے معاملے میں کسی یاس میں نہیں کھڑا، اس لیے کہ اگر میرے اندر ذکر اور کیفیات بیدار ہے اور میرا خدا کے ساتھ تعلق محکم ہے اور دوسرے انسانوں سے میں جب متعلق ہوتا ہوں تو اسی دینی اسپرٹ کے ساتھ متعلق ہوتا ہوں، تو پھر میں ٹھیک کھڑا ہوں، یعنی پھر میرے لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ یہ جو چیز ہے، یہ یعنی میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ ایک
یوں سمجھ لیجیے، اس کہتے ہیں نا عربی زبان میں شتانہ ما بینہما، یعنی زمین و آسمان کا فرق کس سے واقع ہوتا ہے۔ میرے اندر کی ایک بڑی ہی دل نواز حقیقت جس کو دینداری، یعنی اللہ جائے گا تو کہا جائے نا فلاں آدمی بڑی دینداری ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ دین کیا اس کے اندر خدا کی طرف انابت ہے، کیا اخبات ہے، کیا دل کا جھکاؤ ہے، کیا یہ سارے جتنی داخلی کیفیتیں ہیں یہ اندر میرے اندر خدا کی یاد میں بدلتی ہیں، شکر کے جذبات میں بدلتی ہیں، خدا کے ساتھ توکل میں بدلتی ہیں، مصیبت اور تکلیف میں میں معاملہ سپرد کرتا ہوں اس کے، کیا ہوتا ہے میرے اندر؟ اچھا اگر یہ سب ہو رہا ہے تو دینداری ہے، خاص ساری دنیا کے اندر چوروں کے ہاتھ نہ کاٹے جا رہے ہوں۔ لیکن اگر یہ نہیں پیدا ہوتی اور کوئی ایک حکم نافذ ہو گیا دنیا کے اندر تو اصل میں کچھ بھی نہیں، دینداری نام کی چیز وجود میں نہیں آئی۔ اس بنیادی فرق کو بہت اچھی طرح ذہن میں، یعنی یہ میں نے ان تین اب ہم چونکہ آگے بڑھ رہے ہیں ان مباحث کی طرف جس میں دوسرا نقطہ نظر زیر بحث آنے والا ہے صوفیہ کا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بہت اچھی طرح تازہ کر لیجئے ذہن میں کہ جو پہلا مسئلہ ہم نے متعین کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے، یعنی دین کی حقیقت عبادت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات قرآن نے ایسے بیان کر دی ہے کہ اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں باقی رہتی، لیکن عبادت اصل میں کے ساتھ یہ تعلق ہے کیا چیز، یعنی اس کو جب ہم انالائز کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور دنیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں آپ کے اندر کی طرف آپ کی نگاہ اٹھے گی، آپ کی داخلی کیفیات میں اس طرح مسئلہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف دنیا میں کسی چیز کے قیام کے معاملات تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار زیر بحث آئے، ایسا کبھی کبھار کیا جائے، سیاسی جماعت کبھی کبھار بنائی جائے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ روزمرہ زیر بحث ہوتی ہیں۔ یعنی انسانی زندگی کو بنایا اس طرح گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم اس کے معاملے میں اس نوعیت کی ہے، آگے تزکیے کی بحث میں زیادہ اندر جا کر دیکھیں گے، اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر دینداری یہ ہے، اگر عبادت یہ ہے، تو پھر اصل میں آپ اپنے 24 گھنٹوں کا کبھی تجزیہ کر کے دیکھیں، ہر وقت یہ مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے، پھر اس سے کوئی ایک لمحہ بھی خالی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ داخلی کیفیت جو ہے وہ اگر باطنی مظاہر میں نہیں بدل رہی تو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، خارجی ظہور اس کا اگر کبھی نہیں بھی ہوا تو زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ذکر کے موقع پر ذکر نہیں ہوا اور شکر کے موقع پر شکر نہیں ہوا اور تفویض اور کے موقع پر یہ چیز نہیں ہوئی تو پھر کوئی بڑا مسئلہ ہے جو اندر پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی پھر اصل میں دین کوئی فہرست احکام سمجھ لی گئی ہے جس کو لے کر آدمی نے جیب میں ڈال لیا یا گھر میں رکھ لیا یا سینے پر آویزہ کر لیا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اچھا اب یہاں کیا ہوگا، یہاں آدمی اگر اضطراب محسوس کرے گا تو ان کیفیات کی خرابی میں محسوس کرے گا، یعنی دنیا کا اضطراب بعد میں آئے گا، پہلا اضطراب تو یہ ہے، پہلی بے چینی تو یہ ہے، اور وہاں کیا ہوگا، وہاں یہ ہوگا کہ ساری دنیا کے اندر حق و باطل کی کشمکش برپا کرنے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، چراغ مصطفی کو جلانے کی جدوجہد ہو رہی ہے اور شرار بولہبی کو بجھانے کی جدوجہد ہو سکے، دونوں جل رہے ہیں یہاں پہ اور دونوں بجھ گئے۔ تو وہ جو حضور نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، یہاں ہے اصل میں وہ مسئلہ، یعنی اندر کا مسئلہ ہے۔ تو اندر کا مسئلہ جو ہے اس کو درست کر دیا جائے دین کے صحیح تصور میں، ایک جو چیز ہے ہدف کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ، اس کو واضح ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ آپ کہیں گے تم نے تصوف بیان کرنا شروع کر دیا، یہ اگر تصوف کوئی چیز ہے تو وہ دین میں یہ ہے کہ عبادت کی صحیح حقیقت آدمی پر واضح ہو، یہ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اگر مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ داڑھی رکھنا بھی ایک دیکھیں وہ چھوٹی رہ گئی ہے یا مونڈ لی گئی ہے، تو یہ یہاں بھی وہی ہے۔ ہمارے پرانے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ چند مظاہر ہیں اطاعت کے جن کو اصل مسئلہ بنا دیا ہے۔ سید صاحب نے کیا کیا، دین کے اندر کچھ احکام ہیں جو ہمارے خارج سے ان کو اصل مسئلہ بنا دیا ہے، جبکہ دین کی اصل میں اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے، اصل مسئلہ ہے جو اصل مسئلہ ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ضرور پذیر ہوتی۔ یہ دیکھنا جو ہے معاملہ ہے، آپ نے یہ دیکھا ہے، آپ نے اپنی خلوت میں جلوت میں اس کی نگرانی کی ہے، پایا جاتا ہے تو دین پایا جاتا ہے، اور اگر پایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری احکام میں سے چھوٹی جزیات کی پابندی کی جا رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی جزیات کی پابندی کی جا رہی ہے، ممکن ہے
ایک آدمی ہمارے ہاں متشرع اس کو کہتے ہیں جو یہ کرتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری دنیا میں غلبہ حق کی جد و جہد کے لیے ادارے قائم کر رہا ہو، باتیں بنا رہا ہو اور تنظیمیں قائم کر رہا ہو اور جلسے کر رہا ہو اور جلوس نکال رہا ہو، لیکن یہاں کچھ بھی نہ ہو۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے۔ اور اس اصل کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ظہور جو ہے وہ لازمی طور پر انسان کے اندر ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کو میں نے کیٹیگرائز کر کے بتا دیا ہے، ذکر میں، شکر میں، تفویض میں، توکل میں، تقویٰ میں، ان میں ہونا چاہیے اس کو، اور خارج میں آ کر سب سے بڑھ کر اس کو پرستش میں بدلنا چاہیے، باقی چیزیں بعد میں پیدا ہوں گی۔ ایک اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ یعنی محض کوئی لفظی بحث نہیں ہے، محض کوئی بال کی کھال اتارنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں پورے رخ کی تبدیلی کا معاملہ ہے۔ دوسری چیز جس کو میں نے عرض کیا، جیسے کہ میں نے اس کی وضاحت کی، وہ اقامت کا صحیح مفہوم ہے۔ یعنی اقامت کا یہ صحیح مفہوم بھی آپ دیکھ کیا نتائج پیدا کرتا ہے۔ ایک اس کی صحیح مفہوم لیجئے تو مطلب یہ ہے کہ مجھے دین کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا ہے، یعنی کہیں میری اپنی ذات سے غیر متعلق نہ ہو جائے، وہاں سارا مسئلہ جو میرے داخل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں قسط پر قائم ہوں، میں نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق میں باندھ رکھا ہوا ہے، میری اخلاقیات میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، یعنی جب میں اس عبارت کو پڑھوں گا کہ ان اقیم الدین، کہ بھائی میں خدا کہتا ہے میں نے یہ دین تم کو دیا اس لیے دیا، برقرار رکھنا ہے اس کو اپنی زندگی میں، تو سارا میرا جو رجحان ہے وہ اصل میں میری ذات کی طرف ہوتا ہے، اور جب بھی ہو تو پھر خارج کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ داخل کی طرف نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کی اصل نہیں ہوتی، اور وہ اصل مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو یہ داخل اور خارج کا یہ جو فرق واقع ہوتا ہے، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا تھا۔ یہاں ایک مرتبہ لاہور میں ایک سیمینار مخدومی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے منعقد تھا۔ اس سیمینار میں انہوں نے اپنا دینی تصور، ظاہر ہے سید صاحبی کا دینی تصور ہے، بعض توضیحات کے ساتھ اور بعض چیزوں میں معمولی اختلافات کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو دینی فرائض کا جامع تصور کے عنوان سے لکھا، اور پھر اس کے بعد اہل علم کے سامنے اس کو پیش کیا کہ وہ اس کی غلطی واضح کریں۔ تو اس پر یہ سیمینار ہوا تھا لاہور میں، اور کئی دن تک جاری رہا تھا۔ اس میں مولانا وحید الدین خان بھی تشریف لائے تھے، اور چونکہ ان کا یہ خاص موضوع ہے تو انہوں نے ایک تمثیلی بات واضح کی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھیے، آپ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اور میں بھی کہتا ہوں اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کے کہنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک کلمہ ہے نا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو کہا میں بھی کہتا ہوں اور تم بھی کہتے ہو۔ وہ اپنے تصور کی اور ان کے تصور کی تفریق کر رہے تھے، اس کی غلطی واضح کرنا چاہتے تھے، تو کہا میں بھی کہتا ہوں اللہ اکبر، تم بھی کہتے ہو اللہ اکبر، لیکن یہ اللہ اکبر جو ہے یہ مدعا کے لحاظ سے میرے ہاں ایک اور چیز بن جاتا ہے اور تمہارے ہاں ایک اور چیز بن جاتا ہے۔ میرے ہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں، اور تمہارے ہاں یہ مطلب بن جاتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، وہ تم بڑے نہیں ہو، حکمرانوں تم بڑے نہیں ہو، فرعونوں تم بڑے نہیں ہو، نمرودوں تم بڑے نہیں ہو، یہ بن جاتا ہے۔ یعنی میرے ہاں اس پہ پہلا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں، تو یہ میں بڑا نہیں ہوں جو ہے یہ اصل ہے، باقی بڑوں کو تو دیکھ لیں گے نا بعد میں، تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اقامت دین میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو، تو آپ کی ساری توجہ اصل میں اس صحیح دو چیزوں پر ہوتی ہے، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، دو چیزوں پر ہوتی ہے۔ دین میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، لا تتفرقوا فیہ، یعنی دین درست، میں کہیں غلط دین نہ سمجھ بیٹھوں۔ چنانچہ ہم نے جب صحیح دین سمجھانے کی کوشش کی تو بڑا اعتراض ہوا اس کے اوپر کہ جب اقامت دین ہو جائے گی اور جب اللہ کا دین قائم ہو جائے گا تب ان بحثوں کو لے لے، بات کیا اور غلط بات کیا، ابھی کیا کر کے کرنی ہے، جبکہ یہ ابھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے تو دین اختیار کرنا ہے، اس کے بارے میں علم کو بھی صحیح کرنا ہے، عمل کو بھی صحیح کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ بحث جو ہے میں نے برسوں اس کا جواب دیا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کی کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے اور اصل میں مدعا یہ ہے اور ٹھیک بات یوں ہے، یہ بحث اس کے بعد ہو جائے گی۔ اچھا اگر فرض کی یہی بحث کرنی ہے کہ رجم کی سزا کن مجرموں کو دی جائے، تو ان کے ہاں یہ مسئلہ اصل میں حکومت قائم ہونے کے بعد کا ہے، میرے ہاں یہ مسئلہ تصحیح دین کا ہے، یعنی دین میں صحیح بات کیا ہے۔ اچھا یہ صحیح بات اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ میں خود بھی اس کو صحیح مانوں اور دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کروں تو تب بھی صحیح بات بیان کر سکوں، تو میرا تو یہ آج کا مسئلہ ہوا۔
لیکن اگر دین میں اقامت کا مطلب ہے اس کو دنیا میں قائم کرنے کا موقع آ جائے گا اور مجرم آئے گا دیکھ لیں گے اس وقت کیا تحقیق کرنی، یعنی بالکل تہذیب الٹ جائے گی، سوچ کا انداز بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ تو اقامت دین کا جو سلف نے مفہوم سمجھا ہے اس سے یہ فرق واقع ہوتا ہے، یعنی ایک چیز مجھے دین کو بالکل درست رکھنے اور اپنی زندگی قرار رکھنے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کہیں مجھ سے کوئی غیر اخلاقی رویہ تو صادر نہیں ہو گیا، میں کہیں ایمان و اخلاق کے کسی تقاضے کو پورا کرنے سے قاصر تو نہیں رہ گیا، میں نے کہیں اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر دی۔ یہ میرا بنیادی مسئلہ بنتا ہے اقامت دین کے صحیح مفہوم میں۔ اور یہ بات کہ ایسی بدعت تو نہیں داخل ہوگی، غلطی تو نہیں داخل ہوگی، یہ مسئلہ ہے پھر میرا۔ عامی ہوں تب بھی مسئلہ ہے، عارف ہوں تب بھی مسئلہ ہے، متعلم ہوں تب بھی مسئلہ ہے، اپنی اپنی سطح پر ہے لیکن دونوں جگہ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ فرق واقع ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی اصل میں پورے ایٹیچیوڈ کو تبدیل کرتا ہے، میرے زندگی کے بارے میں اور دین کے بارے میں رویے کو تبدیل کرتا ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک آیت کا مطلب یہ ہو گیا۔ تیسری جو اہم ترین بحث ہم نے کی ہے سید صاحب کے تصور کے حوالے سے، وہ ہے نبوت اور رسالت کا فرق، اور رسالت کے بارے میں ایک مخصوص قانون جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کا شعور۔ اب وہ بھی کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی نبی اور رسول کے درمیان فرق ایک علمی مسئلہ ہے۔ کتنا وقت باقی ہے؟ ابھی باقی۔ تو مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کا فرق جو ہے یہ کوئی قرآن مجید کی تفسیر کا مسئلہ ہے، نبی یہ ہوتا ہے رسول یہ ہوتا ہے، چلیے نبی بھی ختم ہو گئے رسول بھی ختم ہو گئے، اگر فرق نہیں کیا جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ یعنی یہ بھی مسئلہ اتنا سا نہیں ہے، بلکہ اس فرق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو دین بیان ہوا ہے قرآن میں اس کے بارے میں ایک بڑی ہی غیر معمولی حقیقت نمایاں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک خدا کی شریعت ہے جس کی ہم کو پابندی کرنی ہے، اور ایک خدا قانون اتمام حجت ہے جس کا ظہور اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آج سے 14 صدی پہلے ہوا تھا۔ وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور پذیر ہوا اور جس میں خود خدا زمین پر عدالت لگا کر فیصلہ سنا کے گیا۔ تو اب دیکھیے اس کے اثرات کیا ہیں، یعنی جب آپ اس کو صحیح جگہ پر رکھتے ہیں تو اصل میں انسان کے لیے خدا، آخرت اور پیغمبر تینوں کے حق ہونے کی وہ آخری دلیل بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ ایک ایسا استدلال بن جاتا ہے کہ جس کو اندھا بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ یوں سمجھیے کہ خدا ہے، وہ قیامت برپا کرے گا، اور اس نے اپنی ہدایت نبیوں کے ذریعے سے بھیجی ہے، رسولوں کے ذریعے سے بھیجی ہے، اس کا وہ زندہ ظہور ہے۔ تو اس لحاظ سے گویا استدلال میں وہ بحث معنیات میں جا کے کہ خدا کے وجود پر یہ دلائل ہیں اور آخرت پر یہ دلائل ہیں، وہ دلائل سب کے سب ضمنی ہو جاتے ہیں۔ اصل بات وہ ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس کی سرگزشت محفوظ رکھی گئی ہے تاکہ دنیا پر یہ واضح رہے کہ خالق کائنات کا معاملہ جو ہے وہ ایسے ظہور پذیر ہوا ہے اور ایسے ہوگا قیامت میں، اور یہ ظہور پذیری جو ہے یہ ایک محیر العقول قصہ ہے، سرگزشت ہے اس دنیا کے ایک پہلو۔ دوسرا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب اور ثواب کا کیا ہے، وہ جو فیصلہ صادر ہوا ہے اس سے کچھ لیں، ان احکام کا ہم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ بڑی نازک بحث پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ پھر ہمارے شریعت کے بہت سے مباحث پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی جہاد کا پورا تصور اس کے نتیجے میں تبدیل ہوتا ہے، سزاؤں میں بعض چیزیں بالکل دوسری نوعیت اختیار کر لیتی ہیں، سیرت کے بعض واقعات کی توجیہ اور تعبیر بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، یہ اس کے اثرات واقع ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے گویا یہاں پر بھی وہی بات ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سید صاحب نے اس سارے عمل کو، وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے نا، یعنی ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ میں یہاں پر یہ سب کچھ کر کے جاؤں گا، انہوں نے اس کو خدائی فیصلے کا ظہور، سنت الہی کا ظہور سمجھنے کی بجائے انقلاب کا ایک واقعہ سمجھا اور اس سے اپنی انقلاب کی حکمت عملی نکالی۔ چنانچہ جب اس کے بعد مزید یہ جدوجہد آگے بڑھی ہے تو مختومی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو بنیادی کتاب اس میں وہ منہج انقلاب نبوی، یعنی انقلاب جو حضور نے برپا کیا، حضور نے کوئی انقلاب نہیں برپا کیا، حضور کے ذریعے سے خدا کی عدالت زمین پر لگی اور اس عدالت میں فیصلہ، اس کا کچھ نتیجہ نکلا ہے اس فیصلے کا، وہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی، یعنی یہ اس کا نتیجہ ہے، خدائی فیصلے کا نتیجہ ہے۔
وہ کوئی انقلابی جدوجہد نہیں ہے جیسے ایک لیڈر آتا ہے آ کے وہ ایک نظریہ پیش کرتا ہے جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس نظریے کے مطابق کارکنوں کی تربیت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس مرحلے سے گزرتا ہے، اس مرحلے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی میں نے اس زمانے میں بھی چیلنج کیا تھا کہ جو مراحل بیان کیے جا رہے ہیں وہ واقعی میں نہیں آئے، سرے سے کبھی واقع میں نہیں آئے۔ اس کا ابتدا جو ہے اس کی سیرت میں کوئی ادنے کے اندر بھی کوئی چیز نہیں ملتی سرے سے، وہاں صورتحال ہی بالکل مختلف ہے، اور ادھر معاملہ جب اصل میں دیکھتے ہیں تو اس سے بالکل مختلف شکل میں ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے، یہ یعنی کہاں کہاں اثر انداز ہوئی ہے، یہ جہاد کے تصور پر اثر انداز ہوئی ہے، یہ ہمارے بعض قانونی معاملات پر اثر انداز ہوئی ہے، اور دور حاضر میں یہ مسلمانوں کے سامنے اس نصب العین کے معاملے میں اثر انداز ہو گئی ہے کہ ایک کہا جائے گا کہ ہم کو تو اصل میں اسی طریقے سے دنیا میں دین کا غلبہ قائم کرنا یہ اصل مسئلہ ہے، یعنی وہی چیز جو چلی آ رہی ہے نا۔ دیکھیے ان کے ہاں بھی یہ بڑی منطق سے ریلیٹ ہو رہی ہے، خدا حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، اس نے ایک نظام دیا ہے، اس نظام کو ہمیں دنیا میں برپا کرنا ہے، اقامت دین، اور یہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی برپا ہوگا۔ یعنی اس کو بھی اگر 2-3 فکروں میں بیان کیجیے تو خلاصہ یہی ہے، یہ صورتحال ہے، اس سی ہونی چاہیے۔ تو عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے اس کا عنوان ہے دین کا صحیح تصور۔ اقامت دین بڑی اہم اصطلاح ہے، اس لیے کہ اگر اس کا مفہوم دوسرا لے لیا جائے یا اس میں غلطی ہو جائے تو ساری صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور نبوت اور رسالت کا فرد کے بارے میں اللہ کا یہ خصوصی قانون، تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری پوری تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے پر اثر انداز موجودہ زمانے میں بھی۔ اس وقت دنیا بھر میں مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں اور جس کے نتائج بھگت رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں سمبل کی حیثیت حاصل ہے نا اسامہ بن لادن کو، اس کا جو فتویٰ ہے جو اس حادثے 11 ستمبر کے حادثے سے 2-2.5 سال پہلے نشر کیا گیا ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اس کے اندر سورہ توبہ کی وہی آیات نقل کی گئی، یعنی جو اصل میں رسول اللہ کے لیے وہ قانون ہے، ان کا نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ اس میں کہا گیا فقاتلوا ائمۃ الکفر، حضور کو کہا گیا نا کہ اب آخری فیصلہ کر دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کفر کے جو ائمہ ہیں اس وقت قریش کے لیڈر، ان کو ختم کر دیا جائے خدا کے عذاب کے طور پر۔ ان کا اس وقت کیا ائمۃ الکفر کون ہے؟ بش، ٹونی بلیئر، آؤ قتل کر دیں ان کو۔ یعنی یہ میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا، بالکل الفاظ ہیں، یعنی اس کو بیان کیا انہوں نے اپنے اس میں، وہی آیت نقل کی ہے اور اس کو بیان کر دی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ محض ایک سادہ بحث ہے، علمی بحث ہے، بلکہ ان میں سے ہر چیز کے کچھ اثرات ہیں جو ہماری پوری زندگی پر پڑے ہیں۔ عبادت کے غلط تصور نے ہمیں نکالا، سید صاحب کا یہ کنٹریبیوشن ہے، یعنی انہوں نے تصوف سے تو نکالا، کیونکہ اس میں معاملہ اور بھی دوسری جانب جا چکا تھا، اس سے نکالا، لیکن ہم خارج میں چلے گئے، وہاں نہیں آئے جہاں پہ ہم کو خدا لانا چاہتا تھا یا دین لانا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی ہم کو بتایا کہ دین کے لیے آدمی کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، لیکن جذبے کا رخ جو تھا وہ ادھر نہیں ہوا جدھر حقیقت میں ہوتا تھا، وہ اقامت دین کے غلط تصور کی نظر ہو کے رہ گیا۔ اور انہوں نے ہمیں کام بھی دیا، لیکن وہ کام نہ تو ہم عقل کی کیفیات کی بیداری تھی اور نہ خدا کے دین کی دعوت تھی، وہ اصل میں بدل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دوبارہ زندہ کرنے میں۔ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا نبوت تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے زندہ کر دی، رسالت ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا حادثہ ہے ہماری تاریخ کا جو اس فکر سے پیدا ہوا ہے، اس کے اثرات پوری زندگی پر، ہماری سے مراد یعنی اس ملک ہی میں نہیں، ساری دنیا میں ہوئے اس کے اثرات۔ اس کو درست کیا جائے، ہو سکتا ہے میں خود غلط سمجھاؤں، لیکن میں پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ 15-20 سال تک میں نے گہری نظر سے اس کو دیکھنے کے بعد جو آراء قائم کیا وہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ قرآن مجید نازل ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا، یعنی یہ مقصد ہے جس کے لیے اب ہم قرآن کی طرف ہو گئے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اس کو پڑھو، اور کے اندر یہ اس لیے نازل ہوا کہ اس کو پڑھو اور یہ دیکھو کہ تم حق پر کھڑے ہو یا باطل پر کھڑے ہو، کہاں کھڑے ہو، یعنی مسئلہ یہ۔ تو اس کو بیان کیا قرآن مجید نے، یقوم الناس بالقسط۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے، یعنی اب ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا، وہ یہ کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو دنیا میں جاری رہا ہے، جب ہم نے سمجھ لیا کہ نبی کیا ہوتے ہیں، رسول کیا ہوتے ہیں، یہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، اور اب اگلی بات جو دین کے صحیح تصور میں موضوع بنتی ہے وہ یہ کہ یہ ختم ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے۔
آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور خدا کی عدالت زمین سے اٹھا لی گئی ہے۔ یعنی خدا کی عدالت جو بار بار لگا کرتی تھی، حضرت صالح کے ذریعے سے لگی، حضرت ہود کے ذریعے سے لگی، سیدنا موسیٰ کے ذریعے سے لگی، سیدنا مسیح کے ذریعے سے لگی، وہ عدالت جس میں اللہ کا قانون اتمام حجت روبہ عمل ہوتا ہے، وہ اٹھا لی گئی۔ یعنی اب وہ نہیں لگے گی قیامت تک۔ اس لیے جو دین کے عارف ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اب تنبیہ ہوگی، عذاب نہیں ہے۔ یعنی وہ تو کے نتیجے میں آیا کرتا تھا نا، اتمام حجت کے نتیجے میں تنبیہ تو ہوتی رہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے رہتے ہیں، متوجہ کرتے رہتے ہیں، یہ ختم ہو گیا۔ یہ جو ختم ہوا ہے تو اس کا اعلان قرآن مجید نے کیا سورہ احزاب آیت 40 میں۔ سورہ احزاب 33 نمبر سورہ ہے اور اس کی 40 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم اس آیت کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ احزاب آپ 33 نمبر سورہ ہے اور 4 آیت ہے۔ آیت یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ اصل میں سیاق و سباق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں عربوں نے اپنی ایک شریعت بنا لی تھی، اس شریعت کو ختم کر دیا گیا، اور چونکہ وہ شریعت نفسیات میں گہری اتر چکی تھی اس لیے اس کو عملی اقدامات کے ذریعے سے ختم کیا گیا۔ جب وہ ختم کر دی گئی تو یہ بحث پیدا ہو گئی، یعنی معاشرتی اور نفسیات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہ بحث پیدا ہو گئی کہ دیکھیے جی بیٹا تھا اور اس کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کر لی۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، محمد تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی ان کی اولاد ہی نہیں ہے، بیٹا ہونے کا کیا سوال ہے، ختم کر دیا۔ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں آپ نے شریعت کو ختم کر دیا، لیکن اس شریعت کو ختم کرنے کے بعد لازم کے اوپر عمل بھی کر کے دکھایا جائے۔ تو فرمایا خاتم النبیین، ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اس لیے اس معاملے کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی سیاق و سباق یہ ہے۔ اب اس میں یہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ وہ بحث ہے جو اصل میں پھر ایک مرتبہ ہم کو متصوفانہ تعبیر کا جائزہ لینے کی طرف متوجہ، کیونکہ یہاں جس طرح دیکھیے نا کہ باقی تو صوفیوں کی دلچسپی کی باتیں نہیں تھیں جو ہم نے اب تک کی ہیں۔ ان کی دلچسپی کی بات ایک تو وہ تھی خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، یعنی عبادت کا کیا مفہوم ہے اور کیا مقاصد ہے، اور دوسرا ان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یعنی جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ رسالت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر اس طریقے سے نہ خدا کی عدالت لگے گی، نہ وہ قانون ظہور پذیر ہوگا، نہ اتمام حجت کے وہ مسائل پیدا ہوں گے، نہ وہ عذاب آئے گا جو پیغمبروں کے اتمام حجت کے نتیجے میں آتا تھا، نہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فیصلے سنائے گا جیسے کہ اس نے سورہ توبہ میں سنائے ہیں۔ یہ ختم ہو گئے، یہ اب نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اگر یہ بات ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کا جائزہ لیں گے، تو اس کا بھی ایک مطلب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق اور اس سے رابطہ کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، یعنی یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ آپ اگر دین سمجھنا چاہتے ہیں یا خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے بات کریں، وہ خاتم النبیین ہے۔ یعنی اس سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہوا تھا، وحی اور الہام کا دروازہ کھلا ہوا تھا، انبیاء کے لیے بھی کھلا ہوا تھا اور غیر انبیاء کے لیے بھی کھلا۔ قرآن میں مثالیں موجود ہیں، یہ بند کر دیا گیا، ختم ہو گیا یہ معاملہ۔ تو کیسے یہ بات جو ہے یہ اس میں کیسے بیان ہوئی ہے؟ خاتم النبیین، اتنا وقت ہے کہ ہم یہ بحث شروع 10 منٹ، یہ کیسے یہ ہوا ہے معاملہ؟
یہ بڑی سادہ بات ہے، لیکن میں اس سادہ بات کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک مختصر پس منظر بتاتا ہوں کہ عام طور پر اس سے مسائل کیسے پیدا ہوئے، اور پھر جب یہ مسائل پیدا ہوئے تو اس کے ہمارے زمانے کا کیا کہنے ہیں ہمارے زمانے کے، یعنی یہ زمانہ ہے جس میں امت مسلمہ کی پوری تاریخ، پوری 14 صدیوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اہل حدیث کو اقتدار حاصل ہوا ہے، ہمارا زمانہ ہے۔ یعنی شیعوں کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا فاطمی سلطنت جب قائم ہوئی، حنفیوں کو اقتدار تو خیر پوری عباسی اور سلطنت میں موجود رہا، مالکیوں کو بھی اقتدار حاصل ہو گیا تھا، لیکن شوافع جو اصل میں اہل حدیث ہیں اور پھر بعد میں حنابلہ اور موجود میں انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا، اصل میں تینوں ایک ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ ہمارے زمانے کا اصل مسئلہ ہے، پہلی مرتبہ یہ ہوا۔ اچھا، اس کے اس اقتدار کے نتیجے میں دین کی جو صورت سامنے آئی ہے اور جس کا بہترین نمونہ سعودی عرب کی ملوکیت ہے، وہ بھی اسی دور کا مارکا ہے، اس دور میں یہ ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا تھا کبھی۔ یعنی آپ خیال کریں گے کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے اس سے، یعنی احناف کو اقتدار ہوا، مالکیہ کو ہوا، چلیے شوافع کو بھی ہو گیا، نہیں، بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شوافع احناف ہوں یا مالکیہ ہوں، ان کے ہاں فکر کی غلطی ہوتی ہے، سب انسانوں کے ہوتی ہے، لیکن وہ دین کو اس کے باطن میں جانتے ہیں اور یہ دین کو ظاہر میں دیکھتے ہیں، یعنی بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو بڑا فرق ہے اس کو حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، مسلمانوں کا کہ مرکز کا فکر وہ قرار پا جائے، اس سے فائدے بھی ہوئے ہیں کچھ، مثلا یہ کہ شرک کا جس کو اردو میں آئیں گے بیج مار دینا۔ تو وہ ہمارے ایک ادیب نے تبصرہ کیا تھا جب وہ حج کے لیے گئے کہ نجدیوں کی حکومت نے صرف شرک نہیں مٹایا، تاریخ مٹا دی۔ یعنی شرک تو مٹنا ہی چاہیے تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے تاریخ مٹا دی، اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی دلچسپی نہیں اس کے لیے۔ مطلب میرے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے اس سائبان کے نیچے، اگر کوئی اس میں شرک کا پہلو ہے تو میں کروں گا اس کے خلاف جد و جہد، اس کو ہٹاؤں گا بھی، لوگوں کو بھی، لیکن یہ کہ اگر میں آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہوں شرک کو مٹانے سے، میں تاریخ نہیں مٹاؤں گا۔ وہ سائبان میرے لیے بڑی روحانی تقویت کا باعث ہے۔ تو یہ یعنی انسانی جذبات ہے نا، تو انسانی جذبات سے ماورا شخصیات جو ہیں ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، تو یہ ہو گیا۔ یہ بھی دور جدید میں ہوا ہے، یعنی اس پچھلی امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک تو ہے بنو امیہ کا دور ہے کہ جس زمانے میں بھی حنفی، شافعی، مالکی ان کو کوئی اس سے تعلق نہیں تھا، اس وقت دین اصل میں صحابہ کرام کی روایت پر قائم تھا، وہ تو کیا کہنے ہیں اس دور کے، خلفائے راشدین کا دور، بنو امیہ کا دور۔ اس کے بعد بنو امیہ کی جو حکومت اندلس میں قائم ہوئی، ایک وہ ہماری بڑی سلطنت تھی اور دوسری عباسیوں کی، تو ایک نے حنفی فقہ کو اصل قرار دے دیا، دوسرے نے مالکی فقہ کو اصل قرار دے دیا۔ پھر وہ سلطنت تو ختم ہو گئی 500 سال کے بعد اندلس میں، یہ سلطنت بعد میں عثمانیوں کو منتقل ہوئی، تو وہاں بھی حنفی فقہ اسی طرح جاری رہی۔ پھر کچھ سلاطین تھے جو جیسے خوارزم شاہی تھے، سلجوقی تھے، جیسے محمود غزنوی وغیرہ، یہ سلاطین تھے سب کے سب، یا پھر ہمارے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو یہ بھی اصل میں خلافت نہیں تھی بلکہ ایک طرح سے سلاطین ہی تھے، اگرچہ یہ شاہنشاہ ہو گئے لیکن خلیفہ نہیں ہوئے۔ تو یہ جتنی حکومتیں یہ بھی زیادہ تر حنفی مزاج کی تھی۔ درمیان میں ایک فاطمی خلافت قائم ہو گئی تھی شیعوں کی مصر میں، یہ ازہر جو ہے، جامعہ ازہر پہلی مسلمانوں کی جو بڑی یونیورسٹی ہے، یہ فاطمیوں نے بنائی ہے، یہ جامعہ الازہر۔ اور پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر بھی، بعض جگہوں پر چھوٹی چھوٹی، جیسے ملتان میں محمد بن قاسم کے بعد کرامتہ کی حکومت جو شیعوں کی بھی ایک آگے کی شاخ ہے وہ قائم ہوئی، یعنی یہ کرامتہ وہی ہے جنہوں نے حجر اسود کو نکال لیا تھا 22 سال کے لیے، اور مسلمان بیچارے پیسے ہی دے کے واپس لے سکے تھے، نہیں ملتا تھا کسی صورت میں۔ تو یہ حکومتیں بھی ہماری تاریخ میں، لیکن اہل حدیث کی حکومت نہیں قائم ہوئی تھی، تو یہ اس دور کا خاص معاملہ۔ اچھا، اسی طریقے سے رسالت کے قانون کے سمجھنے میں پریسیجن کے ساتھ، تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ بعض غلطیاں رہیں پہلے بھی، لیکن ہمارے فقہاء نے نتیجے کے اعتبار سے معاملے کو بگڑنے نہیں دیا، یعنی نتیجے انہوں نے مشرکین عرب کے لیے قانون کو الگ کر لیا تھا،
آپ تمام تفسیروں کو دیکھیں، وہ اس کو اس پریسیجن کے ساتھ تو نہیں بیان کرتے، لیکن انہوں نے اس کو الگ کر لیا تھا اور اس کے احکام اور قوانین بھی الگ بیان کر دیے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ مشرکین عرب کے لیے اسلام کے سوا تیسری صورت نہیں تھی کوئی بھی۔ تو اس میں تو شبہ نہیں کہ بعض چیزوں میں یہ غلطیاں تھیں، لیکن رسالت کا پورا وہ کارنامہ وہ انقلاب ہے، اور اس انقلاب کو اب ہم برپا کر دیں گے، یہ بھی دور جدید میں ہی ایک باقاعدہ فکر بنا اور فکر بن کے منظم طریقے سے سامنے آیا، یعنی یہ چیز بھی موجودہ ہمارے دور ہی کی خصوصیت ہے۔ اچھا، نبوت ختم ہو گئی ہے، اس معاملے میں بھی یعنی کچھ ڈھکے چھپے اضطراب کا اظہار ہوتا رہتا تھا، بلکہ فصوص الحکم میں ابن عربی نے تو یہ کہا تھا، فتوحات میں بھی ہے، کہ یہ آیت میری کمر توڑ دیتی ہے، یعنی اب نہیں ہوا، یعنی یہاں تک تو معاملہ تھا اور اس پہ توجیحات اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں۔ اور میں ابھی بتاؤں گا آپ کو تفصیل کے ساتھ کہ صوفیہ نے پھر کیا کیا طریقے نکال لیے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ کر لیا جائے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ نہیں مانتے پھر بھی کر لیا جائے۔ تو لیکن یہ بام عروج پر پہنچا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی فکر میں، یعنی یہ بھی دور جدید میں ہوا، پہلے نہیں ہوا، پہلے وہی تھوڑا سا دبی زبان میں احتجاج ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ایک ہی کر دیتا ہی، تو وہ بھی ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں یہ بھی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جتنی اہم چیزیں ہیں وہ ہمارے دور میں آ کر مسئلہ بنی ہیں۔ یہ تو آپ نے کہا کہ تم نے سب منفی باتیں کر دی ہیں، ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ یہی دور ہے کہ جس کے اندر امام فرائی جیسی شخصیت پیدا ہوئی، جس نے قرآن پر غور کرنے کا اسلوب ہی بالکل تبدیل کر دیا، اور اصل دین تک پہنچنے کے راستے کی ساری رکاوٹیں جو ہے، ہمارے استاذ مولانا امین حسن کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں ایک بڑا بلڈوزر تھا، ہم نے ڈھا تو سب کچھ دیا ہے، اب تعمیر جتنی کر دیں گے، باقی تم لوگ کر لینا۔ تو یہ کام بھی اسی دور میں ہوا۔ تو اس لیے اس دور کے کچھ مثبت پہلو ہیں، کچھ منفی پہلو ہیں، اور اب ہم ایک ختم نبوت کی جو بحث ہے، رسالت کی اس بحث کے پس منظر میں اور پھر یہ میں انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا۔